بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے والقرآن الراشدہ الجزء الثالث کا لیسن نمبر 1 کا پارٹ 4 ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَقَدِ اتَّفَقَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَلَى التَّنَاوُبِ، پہلے الفاظ میں نوٹ کر لیجیے۔ اتفق یتفق، اتفاق کرنے کے معنی اتفاق کرنا، کسی بات پر متفق ہو جانا۔ کثیر من الناس، بہت سارے لوگ۔ تناوب یتناوب، تناوبا کیا معنی؟ کسی کام کو باری باری کرنا۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، اور بہت سے لوگ متفق ہو چکے ہیں علی التناوب، باری پر، لیکن اس کا ترجمہ بھی اس طرح سے کریں گے، اور بہت سارے لوگ باری کے نظام اور باری کے سسٹم پر متفق تھے۔ فَإِذَا غَابَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَجْلِسِ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، غاب کی معنی غائب ہونا، ابسنٹ ہونا۔ جب کوئی ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب ہوتا، حاضر نہیں ہوتا، حضر جارہ او اخوہ، تو اس کا پڑوسی یا اس کا بھائی حاضر ہوتا۔ جارون کے معنی پڑوسی، اور حضر یحضر، حضر کے معنی حاضر ہونا، اور اخوہ کے معنی بھائی۔ فَيُخْبِرُ الْأَوَّلَ بِمَا دَارَ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ حَدِيثٍ، اخبر یخبر، اخبارن کیا معنی بتلانا، دار یدور دوراً و دوراً کے معنی گھومنا، چکر لگانا، من حدیث میں من بیانیہ ہے۔ وما نزل من آیت، اور ما میں ما موصول ہے، من بیانیہ ہے، اسی طرح بما میں ما موصول ہے الذی کے معنی میں۔ اس کا ترجمہ آپ اس طرح سے کیجئے۔ اور بہت سارے لوگ باری کے نظام اور سسٹم پر متفق تھے۔ جب ان میں سے کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب ہوتے، حضر جارہ و اخوہ، تو اس کا پڑوسی یا اس کا بھائی، فیخبر الاول، حاضر ہوتا، اور وہ پہلے شخص کو بتلا دیتا جو بات چیت بھی مجلس میں ہوتی یا جو آیت کریمہ نازل ہوتی۔ وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْقُرَّاءُ، اور یہی وہ قاری ہیں، قرآ حضرات ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ قَدْ انْقَطَعُوا إِلَى الْعِلْمِ، انقطع ينقطع، انقطاع کے معنی تھا الگ تھلگ ہونا، لگ جانا، یکسو ہو جانا۔ اور یہی وہ قرآ حضرات ہیں، پڑھنے والے ہیں، جو علم کے لیے لگ چکے ہیں، یا یہ کہ علم کے لیے یکسو ہو چکے ہیں۔ فَإِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلَ انطَلَقُوا إِلَى مُعَلِّمٍ لهم في المدينة۔ اقبل یقبل، اقبالا کے معنی متوجہ ہونا، اور انطلق ينطلق، انطلاقا کے معنی چلنا، سرعیہ کے ساتھ۔ جب رات ہو، اقبل یقبل اقبالا کے آپ دوسرے معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تاریک، رات کا چھا جانا، رات کا تاریک ہو جانا۔ جب رات ہو جاتی تو وہ لوگ کسی معلم کے پاس جاتے، لہم جو ان کے لیے ہوتا، فی المدینہ، شہر میں، لفظ ترجمہ، لیکن یہ کر لیں گے کہ جب رات ہوتی تو وہ لوگ شہر مدینہ میں اپنے کسی معلم کے پاس جاتے۔ فیدرسون اللیل، درس یدرسو، درسن کے معنی سبق پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا۔
فَيَدْرُسُونَ اللَّيْلَ حَتَّى يُصْبِحُوا اصبح یصبح اصباحاً کے معنی صبح کرنا، تو وہ لوگ رات میں پڑھتے یہاں تک کہ وہ لوگ صبح کرتے یعنی صبح ہو جاتی۔ فَإِذَا أَصْبَحُوا جب وہ لوگ صبح کرتے یعنی جب صبح ہو جاتی، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ تو ان میں سے جس کے پاس قوت ہوتی، طاقت ہوتی، استعذب من الماء استعذب یستعذب استعذاباً کے معنی پانی لانا، لفظی ترجمہ ہوگا کہ وہ میٹھا پانی لاتے مطلب عمدہ پانی لاتے۔ او اصاب من الحقب او کاٹفہ ہو رہا ہے فمن کانت لہ قوت پر، اصل عبارت ہے فمن کانت لہ قوت اصاب من الحقب، جن کے پاس طاقت و قوت ہوتی تو وہ لکڑیاں اکٹھا کرتا۔ اصابہ یصیب اصابتن کے معنی فراہم کرنا، حاصل کرنا اور پہنچنے کے معنی بھی آتا ہے، یہاں پر ترجمہ کر لیں گے لکڑیاں اکٹھا کرتا، لکڑیاں فراہم کرتا۔ ومن کانت عنده یہ لفظ ہے سعۃ اور سعۃ دونوں گنجائش کے معنی میں، ومن کانت عنده سعۃ اور جن کے پاس گنجائش ہوتی، تھوڑی بہت وافر مقدار میں دولت ہوتی، اجتمعوا فاشتروا الشاة تو وہ لوگ جمع ہوتے، اجتمعوا میں ہم ضمیر ہے جو اجتماع کا فاعل ہے اور وہ لوٹ ہوئی الناس کثیر من الناس کی طرف، ہمارے پڑھے تھے نا اس سے پیچھے وقد اتفق کثیر من الناس ادھر لوٹ رہی، تو وہ لوگ بکریاں خریدتے، اشترا یشتری اشتران کے معنی خریدنا، شاطر کے معنی بکری، تو وہ لوگ بکری خریدتے، وَأَصْلَحُوهَا اصلح یصلح اصلاحا کے معنی ٹھیک کرنا، سنوارنا۔ یہاں پر ہم ترجمہ کر لیں گے کہ وہ اس کو تیار کرتے، کیونکہ جب بکری خرید لے گا تو وہ اس کو تیار کرے گا، اس کو بنائے گا، ٹھیک ہے، یا اصلاح نہ کر کے کر لیں گے اس کو تیار کرتے۔ فَيُصْبِحُ ذَلِكَ مُعَلَّقًا بِحُجْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لوگ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک سے لٹکا دیتے، بکری تیار کرنے کے بعد اس کو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک سے لٹکا دیتے، پھر اس کے بعد اس کو تیار کرتے۔ وَمَا مِنْ أَحَدٍ فِي الْمَدِينَةِ لفظی ترجمہ ہے اور شہر مدینہ میں کوئی شخص نہیں تھا الا مگر وَيَعْرِفُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ مگر یہ کہ وہ حلال و حرام کو جانتا تھا۔ اب اس کا ترجمہ آپ اس طرح سے کر لیجئے، اور شہر مدینہ میں رہنے والا ہر فرد بشر حلال و حرام کے علم رکھتا تھا۔ وما يتعلق بحياته وحرفته وشغله من الاحکام ما اسم موصول کا ہے، لفظی ترجمہ ہوگا اور جو متعلق ہوتا اس کی زندگی سے اور اس کے پیشہ سے اور اس کے کام سے، من الاحکام احکام میں سے۔ اب اس کا ترجمہ یوں کیجئے پھر دوسرے طریقے سے کیجئے گا، اور جو احکام اس کی زندگی، اس کے پیشہ اور اس کے کام کاج سے متعلق ہوتا، لیکن اصل عبارت ہے وَيَعْرِفُ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَيَاتِهِ وَحِرْفَتِهِ وَشُغْلِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ اور وہ اپنی زندگی، اپنے پیشہ اور اپنے کام کاج کے متعلق احکام کا بھی علم رکھتا تھا۔ وَيَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يَقُومُ بِهِ فِي صَلَاتِهِ اور وہ قرآن کریم میں سے اتنے حصے کو یا اتنی سورت کو یاد کر لیتا تھا، یا یہ کہ اتنی سورت کا حفظ کر لیتا تھا، ما یقوم به فی صلاتہ جس کو وہ اپنی نماز میں پڑھ سکے۔
ما یقوم، قام جب با صلہ کے ساتھ آئے تو انجام دینے کے معنی میں آتا ہے، کسی کام کو انجام دینے میں، یہاں پر نماز پڑھنے کے معنی میں ہے۔ اور وہ قرآن کریم میں سے اتنی صورت کو یا اتنے حصے کو حفظ کر لیتا تھا، یاد کر لیتا تھا، جسے وہ اپنی نماز میں پڑھ سکے، یا یہ کہ جس کو وہ اپنی نماز میں پڑھتے تھے۔ ثم هو مستمر فی طلب العلم، مستمر، استمر یستمر استمرارن کا معنی لگاتار ہونا، کنٹینیو ہونا، ریگولر کسی کام کا ہونا۔ پھر وہ برابر لگاتار علم کے طلب میں لگے رہتے تھے، پھر وہ مسلسل علم کے طلب میں لگے رہتے تھے۔ یزداد کل یوم فقہا فی الاحکام، ازداد یزداد، ازدیادن کے معنی اضافہ ہونا، بڑھنا۔ یزداد کل یوم، ہر دن اضافہ ہوتا تھا، بڑھتا تھا، فقہن، فقہ میں، فی الاحکام، احکام میں، یعنی فقہ کے، فقہن ورسوخن وحرصن وشوقن ورغبتن، یہ سب تمیز ہے۔ وہ فقہ کے اعتبار سے احکام میں ہر روز ترقی کرتے تھے، اور دین میں رسوخ حاصل کرتے تھے، اور عمل میں حرص میں، اور ان کے عمل میں اضافہ ہوتا تھا حرص کے اعتبار سے، اور آخرت کے شوق میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، اور ثواب کی امید میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، یا ثواب کی خواہش میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا۔ آپ دوسری طریقے سے اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے، یزداد کل یوم فقہا فی الاحکام سے لے کر کے رغبتاً فی الثواب، ہر روز وہ فقہی احکام میں اور دینی استحکام میں اور عملی حرص میں اور آخرت کے شوق میں اور ثواب کی خواہش میں ترقی کرتے جا رہے تھے۔ ایک ترجمہ یہ، دوسرا یہ کر لیجئے، ہر روز فقہی احکام میں، رسوخ فی الدین میں، اور عمل کی امید میں، آخرت کے شوق میں اور ثواب کی خواہش میں اضافہ کر رہے تھے۔ وعلمهم بالفضائل اکثر من علمهم بالمسائل، لفظی ترجمہ ہوگا اس کا، وعلمهم، اور ان کا علم تھا، بالفضائل، فضائل میں، اکثر، زیادہ، من علمهم، ان کے علم کے مقابلے، بالمسائل، مسائل میں، یعنی ان کے پاس فضائل کا علم مسائل کے علم کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ اس سے آگے، وباصول الدین اکثر من علمهم بفروعه، اور دین کے اصول کا علم ان کے پاس زیادہ تھا، اکثر من علمهم بفروعه، دیکھیے علمهم بفروعه، بفروعه میں ہا ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے اصول الدین کی طرف، یعنی ان کے پاس اصول دین کا علم زیادہ تھا ان کے فروعی علم کے مقابلے میں۔ اصل عبارت ہے وَعِلْمُهُمْ بِأُصُولِ الدِّينِ أَكْثَرُ مِنْ عِلْمِهِمْ بِفُرُوعِهِ۔ اب ابر الناس قلوباً، وہ دل کے اعتبار سے، قلوباً یہ تمیز ہے، وہ دل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور پاکیزہ تھے۔ وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور علم میں ان کی بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی تھی۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور وہ بہت ہی کم تکلف کرنے والے تھے۔ اب ایک مرتبہ اوپر سے عبارت دیکھ لیجئے، وَقَدِ اتَّفَقَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَلَى التَّنَاوُبِ فَإِذَا غَابَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَجْلِسِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ جَارُهُ أَوْ أَخُوهُ فَيُخْبِرُ الْأَوَّلَ بِمَا دَارَ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ حَدِيثٍ وَمَا نَزَلَ مِنْ آيَةٍ
وهؤلاء هم القراء قد انقطعوا إلى العلم انطلقوا إلى معلم لهم في المدينة فيدرسون الليل حتى يصبحوا فإذا أصبحوا فمن كانت له قوة استعذب من الماء أو أصاب من الحطب حطب جمع حطب كمانا لكري ومن كانت عنده سعة اجتمعوا فاشتروا الشاة وأصلحوها فيصبح ذلك معلقا بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من أحد في المدينة إلا ويعرف الحلال والحرام وما يتعلق بحياته وحرفته وشغله من الأحكام ويحفظ من القرآن ما يقوم به في صلاته ثم هو مستمر في طلب العلم يزداد كل يوم فقها في الأحكام ورسوخا في الدين وحرصا على العمل وشوقا إلى الآخرة ورغبة في الثواب وعلمهم بالفضائل أكثر من علمهم بالمسائل وبأصول الدين أكثر من علمهم بفروعه أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا